محترم اساتذہ کرام اور ہمارے عزیز بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بےحد احسان ہے، اس کی مہربانی ہے کہ ہم سارے لوگ قرآن مجید کی نسبت سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اور ہمارے بیچ ہمارے پوتا صفوان القمر نے حفظ کرنا شروع کیا ہے۔ پہلے بھی کیا تھا، پھر بیچ میں رک گیا، پھر شروع کیا ہے۔ دعا کریں ہم سب لوگ کہ وہ حافظ اور ساتھی عالم بعمل بنے، ہے نا۔ اور ہم جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ یہ قرآن مجید کو پڑھنے والے، پڑھانے والے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں، بد نصیب نہ سمجھیں۔ زمانہ چاہے جتنا اسے بد نصیبی کے گڈھے میں ڈالنے کی کوشش کرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کو، عمل کرنے والے کو، وہ آخرت میں تو ہے ہی اس کا جزا، لیکن دنیا کے اندر بھی بے شمار نعمتوں سے نوازیں گے۔ حد تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے سائے میں یا حدیث شریف کے سائے میں بہت سارے لوگ روٹی سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر علم ہے، عمل ہے، تو پھر ان کا کیا کہنا۔ اس لیے ہم خوش نصیب سمجھ کر کے اور پوری لگن اور محنت سے جو جہاں لگے ہوئے ہیں وہاں لگے رہیں۔ اس کا معاوضہ، اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، ہمیشہ آنے والی وہاں ملے گی ہی۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر حافظ صاحب ہو گئے، خواہ ہمیں یاد ہو نہ ہو، لیکن لوگوں نے حافظ کہنا شروع کر دیا، تو ہر وہ خاص عام آدمی عزت کی نگاہ سے دیکھتے بھی ہیں اور انہیں کرسی پیش کرتے ہیں۔ خود نیچے بیٹھیں گے، ان کو کرسی دیں گے، پکائیں گے، وہ کھلائیں گے آپ کو کہ حافظ صاحب ہمارے یہاں دعوت ہے آپ کی۔ گاڑی خریدیں گے، وہ چڑھائیں گے وہ آپ کو، مکان بنائیں گے، وہ سب سے پہلے آنے کو وہ کہیں گے کہ آپ ہمارے یہاں آئیے۔ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ کسی کے یہاں مکان کی تعمیر ہو، کسی کے یہاں کوئی جلسہ جلوس ہو، میلاد ہو، تو وہ بیٹھتا ہے نیچے، آپ بیٹھتے ہیں اوپر۔ آپ جتنی دیر چاہیں ڈانٹ ڈپٹ پھٹکار کرتے رہیں اس کو، اس کے باوجود بھی آپ کو کھلائے گا، نذرانے دے گا، اور تحفے تحائف دے کے وہاں سے لوٹ آئے گا۔ یہ قرآن مجید اور دینی تعلیم کی برکت کا پھل ہے۔ یہ تو ادنا سی بات ہے۔ اور اگر جس اعتبار سے ہم قرآن مجید کے اوپر خلوص کے ساتھ علم حاصل کریں گے اور عمل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ بادشاہ ایسے بنائے گا کہ جہاں کہیں جائیں گے، جانے سے پہلے آپ کے لیے وہاں انتظام ہو جائے گا، کھانے کا، رہنے کا، سانے کا، سونے کا، سارا انتظام ہو جائے گا، یعنی کسی کی دقت نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے اس کی خصوصیات خاص میں سے داخل ہے۔ اس لیے ہم سارے لوگ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ کر کے اور قرآن مجید دینی تعلیم حاصل کرائیں، اور اس کو اپنا خوش نصیبی سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ لوگ تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن سب کو نہیں چنتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم خلوص کے ساتھ لگیں گے تو یہ نوازشیں ملے ہوں گی، اور اگر خلوص ہمارے اندر نہیں ہو تو پھر جو ہے نعمتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ حافظ صاحب کہیں گے، مولانا صاحب کہیں گے، مارے مارے پھریں گے، لیکن کوئی پوچھے گا نہیں، ہے نا۔ پوچھے اس لیے کہ ہمارے اندر روح باقی نہیں ہے۔ جیسے جسم کے اندر، بدن کے اندر ساری چیز ہونے کے باوجود اگر روح نکل جائے تو آدمی اسے اپنوں سے بھی الگ کر دیتا ہے۔ اس لیے روح کیا ہے؟ عمل ہے۔ روح عمل ہے۔
جب اس پہ عمل کریں گے تو وہ ہمارے اندر روح باقی ہے اور اس کے فیوز و برکات سے ہم مستفید ہوتے رہیں گے، اور اگر روح نہیں رہے گی تو پھر ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان چند باتوں پہ خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔